بسم اللہ الرحمن الرحیم. معتل آ کے در حروف اصلی و حرف علت بود اگر یک باشد آن را سه قسم است. معتلفه که آن را مثال گویند چون وعد و یسر. معتل عین که آن را اجوف گویند چون قال و باع. معتل لام که آن را ناقص گویند چون دعا و رمى. دیکھیے بیٹا آج کے سبق میں کیا کہہ رہے ہیں صاحب کتاب. اس سے پہلے سبق میں بیٹا آپ نے پڑھا تھا کہ فعل اقسام حروف کے اعتبار سے 4 قسموں پر ہے. اگر فعل کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہو تو اس کو محموز کہہ دیں گے. حروف اصلی میں سے کسی کوئی حرف علت ہو تو اس کو معتل کہہ دیں گے. حروف اصلی میں سے 2 حرف اگر ایک جنس کے ہوں تو اس کو مضاعف کہہ دیں گے. اور اس کے حروف اصلی میں سے کوئی بھی حرف نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں تو اس کو صحیح کہہ دیں گے. تو یہ قسمیں صحیح، محموز، معتل، مضاعف، یہ 4 قسمیں صاحب کتاب نے اس سے پہلے سبق میں بیان کی تھی. اس میں سے صحیح اور محموز کا بیان اور محموز کی تینوں قسموں کا بیان اس سے پہلے سبق میں گزر چکا تھا. آج کے سبق میں معتل کی تعریف کر رہے ہیں. معتل کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیے معتل، اس کے حروف سے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا. معتل، اعتل، یعتل، اعتلال، اسی سے معتل. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب علت والا ہونا. اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں حرف علت ہو اسے معتل کہیں گے. معتل، ٹھیک ہے نا؟ یہ در حقیقت لام کی تشدید کے ساتھ ہے. معتل ہے نا؟ کسے کہیں گے معتل؟ حرف علت جس میں ہو. اور حروف علت بیٹا آپ نے پڑھے ہیں واو، الف اور یا. اس کا مطلب یہ ہوا وہ فعل جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو تو اس کو معتل کہیں گے. اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حروف اصلی میں سے ایک حرف علت ہے یا ایک سے زیادہ یعنی 2 حرف علت ہے. اگر بیٹا ایک حرف علت ہے صرف تو اس کی پھر 3 قسمیں ہو جائیں گی. ایک حرف اگر ہوگا تو یا تو فا کلمہ حرف علت ہوگا یا عین کلمہ حرف علت ہوگا یا لام کلمہ حرف علت ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اگر فا کلمہ حرف علت ہے تو اس کو معتل فا، اور معتل فا کا ایک دوسرا نام ہے مثال. سا کے ساتھ مثال صرفیوں کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ مثال دیں ہم وعد یسر. اب آپ مجھے بتائیں گے وعد اور یسر میں حرف علت ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، یا ایک ہے تو فا کلمے کی جگہ ہے یا عین کلمے کی جگہ ہے یا لام کلمہ کی جگہ ہے. کس جگہ پر ہے جلدی سے مجھے بتائیے. شاباش، بہت اچھا آپ نے بیان کیا. اگر ایک ہی حرف علت ہو لیکن وہ حرف علت عین کلمہ کی جگہ ہو تو بیٹا اسے معتل عین کہتے ہیں. عین کلمہ کی جگہ تو معتل عین. اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے اجوف. اجوف جوف سے بنا بیٹا. جوف کا معنی بیچ، تو اجوف بیچ والا، اور عین کلمہ بیچ میں ہی تو ہوتا ہے نا، تو اس کا نام اجوف بھی رکھ دیتے ہیں. تو عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو اس کا نام معتل عین یا اجوف رکھیں گے. اب حرف علت چاہے کوئی سا بھی ہو، چاہے الف ہو، چاہے یا ہو، چاہے واو ہو، وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال دوں میں آپ کو، قال، باع. یہاں پر جو موجودہ حالت ہے اس میں تو آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں عین کلمے کی جگہ الف ہے حرف علت. قال، قاف اور لام کے بیچ میں الف. باع، با اور عین کے بیچ الف. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ابھی موجودہ صورت میں تو معتل الفی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے.
کس کے اعتبار سے دیکھنا ہے؟ اصل کے اعتبار سے. اصل میں یہ کیا تھا؟ تو بیٹا قالا یہ قول سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ قول سے. قول میں واو ہے نا، تو یہ قالا بھی اصل میں قابل تھا، واو متحرک ما قبل فتح ہے، اس واو کو الف سے بدل دیا قالا ہو گیا ہے. تو اصل میں واو تھا نا، تو حرف علت واو ہو گیا یہاں پر عین کلمے کی جگہ پر، تو معتل عین واوی ہو گیا نا. واو ہے تو معتل عین واوی. اور باع یہ بیعن سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ بیعن. تو یا ہے نا، با اور عین کے بیچ میں یا ہے، تو باع اصل میں ہوگا بایا. یا متحرک ما قبل فتح، اس یا کو الف سے بدل دیا ہے، باع ہو گیا. تو اصل کے اعتبار سے یا ہے، اور تو بیچ میں حرف علت عین کلمے کی جگہ حرف علت ہے، تو اس کو معتل عین کہیں گے. اور چونکہ یا ہے حرف علت تو معتل عین یائی کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایسی وعد اور یسرا جو اس سے پہلے بتایا تھا، اس میں بھی واو ہے، ایک میں حرف علت فا کلمے کی جگہ، تو معتل فا واوی ہو گیا. اور یسرا میں فا کلمے کی جگہ حرف علت یا ہے، تو اس کو معتل فا یائی کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دو قسم ہو گئی، معتل فا معتل عین، مثال اور اجوف. اور اگر حرف علت بیٹا لام کلمہ کی جگہ ہو تو اس کو معتل لام کہیں گے. اور معتل لام کا دوسرا نام ہوتا ہے بیٹا ناقص. کیا ہوتا ہے؟ ناقص. جیسے مثال دیں، دعا رم، دعا اصل میں تھا دعا و واو متحرک ما قبل فتح ہے، اس واو کو الف سے بدل دیا، دعا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو معتل لام ہو گیا نا، لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے، اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت کون سا ہے؟ واو ہے، اس میں دعا و، تو معتل لام واوی ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ رم یا اصل میں تھا رم یا متحرک ما قبل فتح، اس یا کو الف سے بدل دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قاعدے ہیں صرف کے، آگے قاعدے بھی پڑھیں گے آپ. اب یہ رما یا تھا، یا کو الف سے بدل دیا، رما ہو گیا. اب رما ہوا، اب آخر میں آپ نے سمجھ لیا کہ حرف علت آخر میں ہے، لام کلمہ کی جگہ ہے. سمجھ لیا نا؟ اب وہ بھی حرف علت کون سا ہے؟ یا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ معتل لام یائی. یا والا معتل لام ہے، اسی کا نام ناقص ہے. اب اس کو ویسے کہہ سکتے ہیں ناقص واوی، ناقص یائی، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو معتل اگر حرف علت ایک ہو تو اس کی تین قسم ہو گئی، معتل فا، معتل عین، معتل لام. دوسرے لفظوں میں انہی کا نام کیا ہوگا؟ مثال، اجوف، ناقص. ٹھیک. اور اگر کہیں پر کسی فعل کے حروف اصلی کی جگہ پر دو حرف علت ہوں، اب اگر بیٹا دو حرف ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حرف جب ہوں گے تو یا تو دونوں حرف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، یا کے بعد دیگرے ہوں گے، یا ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. یعنی ایک حرف فا کلمے کی جگہ ہے، دوسرا حرف علت لام کلمے کی جگہ، بیچ میں عین، دونوں کے بیچ فاصل ہو گیا. اگر دو حرف علت ہیں تو یا تو آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، جڑے ہونے کا مطلب یعنی فا اور عین کلمے کی جگہ ہوں گے، یا عین اور لام کلمہ کی جگہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ یا دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، یعنی عین کلمہ دونوں کے بیچ میں فاصل ہو جائے گا، فا اور لام کی جگہ پر حرف علت ہوگا. دو حرف علت اگر ہوں بیٹا تو اس کو لفیف کہتے ہیں. لفا یلف لفن، اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، ہے نا، جوڑ دینا. تو یہاں پر دونوں حرف علت اگر ایک ساتھ آ رہے ہیں ایک کلمہ میں تو گویا کہ لپٹ گئے وہ ایک ہی کلمہ میں دونوں، تو اس کو لفیف کہہ دیں گے. اب پھر اگر دونوں حرف علت ایک ساتھ ہوں یا کے بعد دیگرے ہوں تو اس کو لفیف مقرون کہیں گے، کیونکہ جڑے ہوئے ہوں گے. اور اگر بیچ میں کوئی حائل ہے دوسرا کلمہ اور ہے اسی کلمے کے اندر دوسرا حرف کوئی حائل ہے، اسی کلمے کے اندر ادھر ادھر دو حرف علت ہیں، تو چونکہ وہ حائل ہو گیا ایک کلمہ، ایک حرف حائل ہو گیا، تو اس لیے اس کو مفروق کہیں گے. تو لفیف کی دو قسم ہو گئیں. اگر دو حرف علت ایک ساتھ ہوں، دو حرف علت ہوں ایک کلمہ میں تو اس کا نام لفیف. پھر لفیف کی دو قسمیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون. ٹھیک ہے نا؟ مثال بھی دیں گے. تو اب ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ معتل وہ ہے جس میں حرف علت ہو، جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو. پھر اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں، معتل فا، معتل عین، معتل لام. اور اگر دو حرف علت ہوں
تو اس کی بھی تو اس کا نام لفیف ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک لفیف مفروق، ایک لفیف مقرون۔ یہ باتیں ہماری گفتگو سے سمجھ میں آ گئی۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں معطل آ کے در حروف اصلی و حرف علت بود۔ معطل وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو۔ اگر یک باشد، اگر حرف علت ایک ہو، آرا سہ قسم است، تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ معتلفہ کہ آرا مثال گویند، معتلفہ کہ جس کو مثال کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام مثال ہے۔ جیسے وعد و یسرا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، و یسرا اور وہ آسان ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو وعدہ معتلفہ واوی ہے، یسرا معتلفہ یائی ہے، یا اسی کو ہم کیا کہیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ دوسری قسم معتل عین کہ آرا اجوف گوید، معتل عین اس کو اجوف کہتے ہیں۔ جیسے قال اور باع، تو قال قبلا تھا، واو بیچ میں آ گئی نا عین کلمے کی جگہ، باع بیع تھا، یہاں پر یا آ گئی عین کلمے کی جگہ پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو معتل عین کہیں گے یا اجوف کہیں گے۔ اب قالا کو معتل عین واوی کہیں گے اور باع کو معتل عین یائی کہیں گے، ٹھیک ہے نا، یا اجوف واوی اور اجوف یائی کہیں گے۔ معتل لام کے آرا ناقص گویا، ایک تیسری قسم معتل لام ہے جس کو ناقص کہتے ہیں۔ جیسے دعا و رما، دعا اصل میں دعاوا تھا، رما اصل میں رمایا تھا۔ تو دعاوا یہ معتل عین، وہ معتل لام واوی ہے، اور رما یہ معتل لام یائی ہے، جس کو ناقص واوی یا ناقص یائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اگر دو حرف علت باشد، ایک حرف علت ہو تو تین قسمیں تھیں، اگر دو حرف علت ہوں آرا لفیف گوین تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ وہ بر دو قسمت، لفیف بھی دو قسموں پر ہے، ایک لفیف مقرون کہ ہر دو حرف علت متصل باشد، کہ دونوں حرف علت ایک متصل ہوں، جڑے ہوئے ہوں دونوں، یعنی یکے بعد دیگر ہوں۔ جیسے کہ طوا یطوی طجن، اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ طوا فعل ماضی اصل میں تھا طویا، تو عین کلمے کی جگہ واو ہو گیا، لام کلمے کی جگہ یا ہو گئی، تو واو عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں پیدر پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، اس لیے اس کو لفیف مقرون کہیں گے۔ وہ مفروق، اور ایک لفیف مفروق ہوتا ہے اگر منفصل باشد، اگر منفصل ہو، یعنی دو حرف علت تو ہوں لیکن منفصل ہوں، یعنی ان کے بیچ کوئی نہ کوئی فرق کر رہا ہو۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، وقع اصل میں تھا وقایا، تو دو حرف علت ہیں، ایک فا کلمے کی جگہ واو اور پھر عین کلمے کی جگہ قاف، پھر لام کلمے کی جگہ یا، تو واو اور یا یہ فا کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ دونوں حرف علت ہیں، بیچ میں عین کلمہ قاف ہے، وہ دونوں کے درمیان فارق ہو گیا، اس لیے اس کو لفیف مفروق کہیں گے۔ وقع اس نے حفاظت کی، ٹھیک ہے نا۔ مضاعف آست، اور چوتھی قسم ہے بیٹا مضاعف۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو حرف، اگر حروف اصلی میں سے دو حرف ایک جنس کے ہوں تو اس کو مضاعف کہتے ہیں، دو حرف ایک جنس کے ہوں تو اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مضاعف آست کے در حروف اصلی و دو حرف یک جنس باشد۔ مضاعف وہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے دو حرف ایک جنس کے ہوں حروف اصلی میں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں ایک جنس کے ہوں، دونوں ایک حرف ہوں تو ادغام کر دیں گے۔ یا یہ ہے کہ کوئی رباعی ہے تو فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی دونوں ایک جنس کے ہوں تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مضاعف کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں مضاعف آست، مضاعف وہ ہے کہ در حروف اصلی و دو حرف یک جنس باشد، کہ اس کے حروف اصلی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے کہ فرا اصل میں تھا فرارا، فعلا، تو عین کلمہ لام کلمہ کی جگہ پر دونوں جگہ پر ایک را آ گئی نا، دو را آ گئی، تو دو حرف ایک جنس کے آ جاتے تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، فرا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ادغام کر کے۔ تو یہاں پر عین کلمہ لام کلمہ ایک جنس کے ہو گئے، اور زلزلہ یہ رباعی ہے، بعثرا کے وزن پر ہے نا، رباعی ہے، تو یہاں پر فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی دونوں ایک جنس کے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مضاف ہو گیا۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب کے اب ہم نے جو باعتبار فعل
بے اعتبار اقسام حروف 4 قسموں پر ہم نے بتایا، پھر ان قسموں کی قسمیں بھی ہم نے نکال دی، تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ کل 10 قسمیں ہو گئیں۔ کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 10 قسمیں۔ آپ گن لیجئے، سب سے پہلے صحیح، پھر اس کے بعد محموز۔ اب محموز میں، محموز کی 3 قسمیں تھیں نا، محموز فا، محموز عین، محموز لام، تو 3 قسمیں مان لو، وہ اور ایک صحیح، 4 ہو گئیں۔ معطل، اگر ایک حرف ہو تو 3 قسمیں تھیں اس کی، تو معطل کی 3 قسمیں، تو 4 3 7 ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر 2 حرف ہوں تو اس کی 2 قسمیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتنی ہو گئی؟ کل 9۔ اور ایک مضاعف، تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 10، ٹھیک ہے نا، 10 قسمیں ہو گئیں۔ وہی صاحب کتاب فرما رہے ہیں پس کل اقسام 10 باشد، لہذا کل قسمیں بے اعتبار اقسام حروف کتنی ہو جائیں گی؟ کل قسمیں 10 باشد، 10 ہو جائیں گی۔ کون سی 10؟ یک صحیح، ایک تو صحیح، و سہ محموز، اور 3 محموز، و 5 معطل، اور 5 قسمیں معطل، ہے نا، و یک مضاعف، اور 1 مضاعف۔ تو کل 10 قسمیں ہو گئیں۔ لیکن فرماتے ہیں لیکن صرفی لوگ جو ہیں نا، انہی قسموں سے زیادہ بحث کرتے ہیں جن کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، لہذا 10 قسموں سے بحث نہیں کرتے ہیں زیادہ، بلکہ ان میں سے 7 قسموں سے بحث کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ صرفیاں بسبب کثرت مباحث صرفیہ، مباحث صرفیہ یعنی علم صرف کے مباحث کی کثرت کے سبب، صرفیاں صرفی لوگ، ہفت را اعتبار کرداند، 7 کا، صرفی لوگوں نے 7 کا اعتبار کیا ہے کہ دری بیت مذکورن، وہ 7 کے ساتھ جن کا اعتبار کیا ہے صرفیوں نے، وہ اس شعر میں، بیت کا معنی شعر، دری بیت مذکورند، وہ 7 قسمیں اس شعر میں مذکور ہیں جن کا اعتبار کیا، جن کو وہ زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ صحیح است و مثال است و مضاعف، کتنی قسمیں ہو گئی اس میں، اس مصرے میں؟ صحیح، مثال، مضاعف، 3 قسمیں ہو گئی نا۔ لفیف و ناقص و محموز و اجوف، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، ہو گئی نا 7 قسمیں۔ دیکھو، صحیح، مثال اور مضاعف، 3 قسموں کا ذکر پہلے مصرے میں ہو گیا، لفیف، ناقص، محموز، اجوف 4 کا ذکر دوسرے مصرے میں ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو 7 قسموں کا ذکر کر دیا، کیونکہ مباحث صرفیہ، علم صرف کے مباحث بہت زیادہ ہے، اس لیے نحویوں نے صرف 7 کا اعتبار کیا ہے، ان 7 کا ایک شعر ذکر کر دیا صاحب کتاب نے۔ بہرحال یہاں تک بیٹا فعل بے اعتبار اقسام حروف 4 قسموں پر تھا، اس کی 10 قسمیں تھیں، تفصیل سے صاحب کتاب نے بیان کیا۔ اب صاحب کتاب بیان فرماتے اسم برس قسم است، اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کتنی قسموں پر ہے؟ 3 قسموں پر۔ بیٹا اسم آپ غور کریں گے، جو اسم تو اسی کہتے ہیں جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اسی کو اسم کہیں گے نا۔ اب وہ اسم بیٹا 3 قسموں پر ہوتا ہے، ہم مثالیں دے رہے ہیں آپ کو۔ زیدن، یہ بھی اسم ہے نا، آپ کو علامت اسم معلوم ہے، آپ جان لیں گے کہ زیدن اسم ہے۔ رجلن اسم ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ضربن، پٹائی، ضربن کا معنی پٹائی، یہ بھی اسم ہے نا، مصدر ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ بھی اسم ہے۔ ہم نے کہا ضاربن، کیا کہا؟ ضاربن، یہ بھی اسم ہوگا نا، کیونکہ اس میں فاعل کا صیغہ ہو گیا، اسم میں فاعل ہے تو اسم ہے۔ تو بیٹا ہم نے یہ 3 مثالیں دی، رجل، ضرب، ضارب، تینوں آپ کہیں گے کہ اسم ہے، لیکن تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ فرق یہ بیٹا کہ رجل ایسا اسم ہے جو نہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے گا، اور وہ اسم جس سے نہ کوئی دوسرا لفظ بنے، نہ وہ دوسرے لفظ سے بنے، اسی کو بیٹا اس میں جامد کہتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ رجل اس میں جامد ہے۔ اس کے برخلاف ہم نے کہا ضربن، تو ضربن کا معنی ہوتا ہے پٹائی یا پیٹنا، مارنا۔ ضربن ایسا لفظ ہے، ایسا اسم ہے، مصدر ہے، ایسا اسم ہے
کہ اس سے بیٹا فعل ماضی بھی بنتا ہے ضربا، فعل مضارع بھی بنتا ہے یضرب، ضارب، اس میں فاعل بھی بنتا ہے، اس میں مفعول بھی بنتا ہے، سب سارے بنتے ہیں۔ تو ضربن سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، لیکن خود ضربن دوسرے الفاظ میں سے کسی لفظ سے نہیں بنتا ہے۔ تو جو دوسرے سے نہ بنے بلکہ اس سے دوسرے بنے اسی کو بیٹا مصدر کہتے ہیں، تو یہ اس میں مصدر کہلائے گا۔ اور ہم نے مثال دی تھی ضارب ناصر، اب ناصر میں آپ غور کریں گے کہ یہ نصر سے بنا ہے، یعنی یہ دوسرے سے بنا ہے، اور جو بیٹا دوسرے سے بنے اسی کو مشتق کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مشتق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہماری اس گفتگو سے اسم کی تین قسمیں آپ کے سمجھ میں آ گئی، ایک اسم جامد، ایک اسم مصدر، اور ایک اسم مشتق۔ تو اسم کی تین قسم ہوگی، جامد، مصدر، مشتق، ٹھیک ہے۔ صاحب کتاب انہی کو بیان کر رہے ہیں اور ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اسم برسہ قسمت، اسم تین قسموں پر ہے، مصدر و مشتق و جامد، ایک مصدر، ایک مشتق، ایک جامد۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کے دلالت قدرت برکاری، مصدر وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے پر دلالت کرے، کسی کام کے کرنے پر دلالت کرے۔ اور مصدر کی پہچان کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ فارسی میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو فارسی کے ترجمے میں دن یا تن آئے گا، تو یہ دن اور تن کا ہونا فارسی کے ترجمے میں یہ علامت ہے اس بات کی کہ عربی میں وہ لفظ مصدر ہے۔ فرماتے ہیں مصدر کے دلالت کو برکارے، مصدر وہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے۔ و در آخر معنی فارسیش دن یا تن باشد، اور اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں، یعنی اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے، فارسی میں معنی بیان کیا جائے تو اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا۔ جیسے الضرب زدن، تو یہاں پر دن آ گیا۔ القتل کشتن، مارنا، مار ڈالنا، کشتن یہاں تن آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مصدر کی تعریف کر دی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ مصدر وہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس سے دوسرے الفاظ بنے، یہ کہہ لو۔ مشتق کے برآوردہ شدہ باشد از فعل، مشتق وہ اسم کہلاتا ہے جو نکالا گیا ہو، بنایا گیا ہو فعل سے، برآوردہ شدہ باشد، نکالا گیا ہو یا بنایا گیا ہو، کس سے؟ از فعل، فعل سے بنایا گیا ہو، اسی کو اس میں مشتق کہیں گے۔ جیسے ضارب اور منصر، ضارب یہ بھی اس میں مشتق ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، منصر یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ صاحب کتاب نے اس میں مشتق کی دو مثالیں دیں، ضارب اور منصر، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو مثالیں کیوں دی؟ تو اس میں مشتق بیٹا آپ نے پڑھے ہوں گے کہ اس میں مشتق دو طرح کا ہوتا ہے، کچھ اس میں مشتق وہ ہوتے ہیں جن کے 6 صیغے آتے ہیں، تو ضارب اسی میں سے ہے کہ جس کے 6 صیغے آتے ہیں، اور اس میں اعلیٰ وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جس کے صرف 3 ہی صیغے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے صاحب کتاب نے 6 صیغے آنے والی کی بھی ایک مثال دی ضارب، اور منصر ایسی مثال دی جس کے صرف 3 صیغے آتے ہیں، ایسا بھی اس میں مشتق ہے، ٹھیک، مدد کرنے کا آلہ۔ وہ جامد، جامد کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا جامد کے نہ مصدر باشد نہ مشتق، جامد وہ ہوتا ہے جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو، اسے جامد کہتے ہیں۔ جیسے رجل اور جعفر، رجل اس کی مثال دی کہ اس میں جامد اس ثلاثی بھی ہوتا ہے، اور جعفر اس کی مثال دی کہ اس میں جامد رباعی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ جعفر، رجل کا معنی آدمی اور جعفر کا معنی نالی بھی ہوتا ہے، نہر بھی ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں مصدر و مشتق مثل فعل، اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ نے ماقبل میں پڑھا تھا کہ فعل کے فا کلمے کی جگہ پر یا اس کے عین کلمے کی جگہ یا لام کلمہ کی جگہ اگر حمزہ ہو تو اسے محموز کہتے ہیں، حرف علت ہو تو اسے معتل کہتے ہیں، ہے نا، 2 حرف ایک جنس کو ہو تو اسے مضاف کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے اس سے پہلے پڑھی نا فعل کی، تو فرماتے ہیں کہ فعل بنتا کس سے؟ مصدر سے، تو جس فعل کے فا کلمہ، عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو یا حمزہ ہو تو اس کے مصدر میں بھی حمزہ یا حرف علت ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب مصدر میں بھی ہوگا اور اس فعل سے اس میں مشتق بھی بنتا ہے، جب فعل کے اندر حرف علت یا حمزہ ہے تو اس کے مشتق میں بھی حرف علت اور حمزہ آئے گا، تو جب آئے گا تو جو قسمیں اس سے پہلے 10 قسمیں آپ نے فعل کی پڑھی بے اعتبار حروف، وہ 10 قسمیں مصدر میں بھی جاری ہوں گی، مصدر کی بھی قسمیں ہوں گی وہ، اور 10 قسمیں وہ
مشتق کی بھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں مصدر و مشتق مثل فعل خود، ایسے ثلاثی اور رباعی بھی آپ نے پڑھا تھا ما قبل میں کہ فعل تعداد حروف کے اعتبار سے ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے۔ جب فعل ثلاثی اور رباعی ہوگا تو بیٹا فعل جس مصدر سے بنے گا وہ مصدر بھی ثلاثی اور رباعی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب فعل ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے تو اس کا مشتق جو ہوگا وہ بھی ثلاثی اور رباعی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں مصدر و مشتق مثل فعل خود، ثلاثی و رباعی کہ مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح، مثل فعل خود اپنے فعل کی طرح ثلاثی بھی ہوتا ہے و رباعی اور رباعی بھی ہوتا ہے، مجرد و مزید فی مجرد بھی ہوتا ہے اور مزید فی بھی ہوتا ہے، می باشد ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔